اب اس سے بھی زیادہ خوبصورت آیت ایک اور وجہ بتائی ہے تحویل قبلہ کی، جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں تو جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تو بس فیل کرنے والی چیز ہے، الفاظ نہیں بتا سکتے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نرا کیا ہے؟ مضارع ہے، ہاں، اور قد کیا ہے؟ ماضی۔ قد ماضی پر آتا ہے، تو یہ ماضی مضارع کمبائن ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ مراد ہے کہ کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان کس کو بہت غور سے دیکھتا ہے، اسے بہت پیار آتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے پوتے پوتیاں کو بس صرف یوں دیکھتے رہتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، وہ شکل اتنی پیاری لگتی ہے ان کی کہ دل چاہتا ہے انسان صرف دیکھتا رہے۔ یہ پیار ہے جو کہ ٹپک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قد نرا، ہم دیکھتے رہتے تھے، ہم دیکھتے رہے آپ کے چہرے کو، اور کیا پیارا چہرہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا معصوم، کتنا خوبصورت، کتنا پاکیزہ۔ اور اس سے آسمان کی طرف دیکھنے سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ آپ کا شوق، جی، آپ کی طلب اور آپ کی پسند، اتنا آپ کو شوق تھا کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے، اور آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ تو وحی کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے۔ تو آپ بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ کب جبریل آئیں گے، کب وحی لائیں گے۔ تو بار بار چہرہ آپ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی، آپ کی چاہت، آپ کی پسند کے مطابق قبلہ بیت الحرام کو کر دیا۔ کیا آنر ہے، کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کی چاہت تھی، سب سے پہلے خوشخبری آپ کو سنائی گئی۔ دوسری یہ کہ بھائی بہرحال امام تو آپ ہی تھے، نماز لیڈ تو آپ ہی کو کرنی تھی، تو پہلے آپ کو حکم دے دیا۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، پھر اب مسلمانوں سے خطاب ہے، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ کتنی دفعہ حکم آ گیا قبلے کی طرف رخ کرنے کا؟ 2 دفعہ آ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اہل کتاب کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن ضد اور حسد کی وجہ سے اس نشانی کو بھی چھپا گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، وہ مسجد بنائی تھی بیت المقدس، جس کی طرف رخ کر کے یہودی نماز پڑھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام تو آ چکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 300 سال کا فاصلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تب تو بیت المقدس کا وجود ہی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ نشانی موجود تھی ان کے پاس، ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ یہ تو نہیں بولیں گے، یہ تو سمم بکمن عمیون ہے حق کے لیے، یہ اہل کتاب کے علماء۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کتاب والے ہیں اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اتنی تاکید ہے کہ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، بلا وجہ کنٹروورسی کھڑی کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز ہے،
سب کو پتہ ہے کہ قربانی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں حجاب کا نظام ہے. بنتے ایسے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں شاید آج پتہ چلا ہے ان کو. اتنی تعجب سے، اتنی حیرت سے پوچھتے ہیں چیزوں کو، لگتا ہے پتہ ہی نہیں جیسے ان کو ان باتوں کے بارے میں. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کہ حق معلوم ہو اور تم بلا وجہ اسٹیبلشڈ ٹروتھ کو کنٹروورشل بناؤ فضول کی بحثیں کر کر کے. یہ تو علماء یہود کا کردار ہے، یہ امت وسط کا کردار نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں. بڑی تھریٹ ہے اس کے اندر، تسلی نہیں دی جا رہی ہے، سخت ترین دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان سے قیامت کے دن بلا وجہ اللہ کے قانون، اللہ کے دین کی مخالفتیں کرتے رہے. اور جو ضد میں آ جاتا ہے اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اسی کی طرف آگے اشارہ ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کر آ جائیں. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی تو ہرگز پیروی نہیں کریں گے. ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں، ضد پکڑی ہے اس لیے، دشمنی ہے، چڑ ہے اس لیے. چڑ کا کوئی علاج نہیں ہے. آج بھی حقیقت ہے، 110% حقیقت ہے، جو بھی اسلام کی شریعت کے احکامات کی مخالفتیں کرتے ہیں صرف ضد اور چڑ کی وجہ سے. کوئی لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. سارے ثبوت شریعت کے حق میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود ضد پکڑی ہوئی ہے بس. تو اللہ تو سب کو نمٹ لے گا، اور جو ضد پر آ جائے، جو چڑ جائے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کہا یہ تو نہیں آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، ہرگز نہیں. پیپل پلیزر نہیں ہو سکتا انسان، بھئی جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ مومن کا ایک زندگی کا اصول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ٹل نہیں سکتا، ٹل ہی نہیں سکتا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. ابھی تو قبلے کی بات ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی اس طرح جڑ جائیں جیسے کہ ہم ایک سمت میں رخ کرتے ہیں سارے کے سارے، ایسے جم جائیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی، یقیناً تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. تو ایک دوسرے کا بھی بتا دیا، ایک دوسرے کی بھی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اہل کتاب ساری نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، اور کعبہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کری، العلم آ جانے کے بعد، العلم آتا ہے وحی کے لیے. احوا کہا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کے دین کو، سوائے وشفل تھنکنگ کے، ان کی اپنی خواہشات کے، سوائے اپنی منمانی باتوں کے کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر. اور یہ 100% حقیقت ہے، خود بھی مانتے ہیں اس کو. دیکھیں ذرا جا کر کہ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ کہاں ایجاد ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا ہے انہوں نے. کرسمس کہاں سے آیا؟ دیکھیں ذرا انسائکلوپیڈیا کھول کر. کرسمس کہتے ہیں کہ اوریجن ان نون، ان کو نہیں پتہ ہے ایک کرسمس کہاں سے آ گیا. کرسمس ٹری جو اتنا بڑا سمبل ہے، جو کہ مسلمانوں نے بھی اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ نہایت افسوس کی بات ہے. یہ کرسچنس کا شعار ہے. کرسمس ٹری دیکھتے ہی کون یاد آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. بتائیں ذرا، کرسچن ٹریڈیشنز ہیں، یہ ان کے دین کا حصہ ہیں. ہم کو منع کیا گیا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے شعار اختیار نہیں کر سکتے. تو وہ تو شعار ان کا ہے. تو ان کا جو ہے کرسمس ٹری، اس کی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں آپ. یہ کوئی 100-150 سال سے پہلے کی زیادہ پرانی چیز نہیں ہے، یہ بہت سے بہت 200 سال پرانی چیز ہوگی. سینٹا کلاز ہے کوئی وجود اس کا؟ ہے کہیں سے کہ دیکھا کسی نے آپ میں سے؟ انہوں نے اس کو تو رین ڈیئرس پر بٹھا دیا اور اس کو پویم بھی بنا دیے، کپڑے بھی بنا دیے. اب وہ ٹوپیاں پہن کے سب
کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب احوا ہے، ان کی خواہشات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہاں سے بھائی؟ کس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کتنا غصہ اللہ کو آتا ہے ان کی ان باتوں کے اوپر. امت وسط کو زیب دیتی ہیں حرکتیں یہ. اللہ ہم پہ رحم کرے. اور جو چلے گا ان کے طریقوں پر، اللہ نے کیا کہا ہے اس کو؟ انکا، بے شک آپ، اذن تب تو، لا البتہ، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. سنایا تو کہا تو جا رہا ہے، خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ سے تو کوئی دور دور کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ ان کے طریقوں پہ چلیں گے. ہم کو سنایا جا رہا ہے، امت وسط کو، کہ تم کو مقام دیا ہے اللہ نے، تم کو تو غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے. کہاں تم بڑھ بڑھ کر غلطیاں امبریس کرنے والے بن جاؤ، کہاں تم اپنی صاف پانی کی بوتل پھینک کر تم بھی گٹر کی نہر میں چھلانگ مار دو بجائے صاف کرنے کے. تمہارا کام تزکیہ کرنا تھا. کیا ہو گیا تم کو؟ تم ظالم بن جاؤ گے ایسے. الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. کون سا گروہ ہے یہ جو حق کو چھپا رہا ہے؟ علماء کا. پھر اسلام کا انصاف دیکھیں، اتنی سینسٹیو بات میں بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے دیا کہ سارے ہی ایسے ہیں. نو جنرلائزیشن. یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے. جنرلائز نہ کیا کریں کسی قوم کو، کسی اور معاملے کو. ایک گروہ ان میں سے حق چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، الحق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں مت ہو جائیے گا. تو پتہ یہ چلا کہ آخری نبی پر نازل ہونے والے العلم کو چھوڑ کر اپنے مذہب پر قائم رہنے والے ظالم ہیں. العلم کا ذکر آیا تھا نا آیت 145 میں، اور یہاں پھر الحق کا ذکر، وہاں العلم آیا، یہاں الحق آیا، کہ ہرگز شک میں مبتلا مت ہونا. تو اب جو قبلے کے احکامات یہاں سے نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، ہوا میں ہو، نماز میں رخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے. ٹھیک، رائٹ. اچھا، مسجد حرام میں جب کوئی موجود ہے تو کس کی طرف رخ کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف. تو وہاں پہ صفیں کیسے بنتی ہیں؟ پھر گول بنتی ہیں، اس لیے کہ سب کو رخ وہیں پر کرنا ہے. جو مکہ میں ہوگا وہ کس کی طرف رخ کرے گا؟ مسجد حرام کی طرف کرے گا. جو مکہ سے باہر ہوگا وہ کس کی طرف رخ کرے گا؟ مکہ کی طرف رخ کرے گا. اگر ہم اپنا قبلہ یہاں جانماز بچھاتے ہیں نا، تو اگر ہم اسٹریٹ لائن کھینچیں تو ناٹ نیسیسریلی کہ وہ سیدھی لائن ایگزیکٹ جا کے بیت اللہ کو ٹچ کرے، لیکن وہ کس کو ٹچ کرے گی؟ مکے کو. اور مکہ کہاں ہے؟ ہم کس کی سمت میں کرتے ہیں؟ سعودی عرب کی سمت میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں گنجائش ہے، ورنہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہماری. اگر کہا جاتا کہ 1 ڈگری یہاں سے وہاں آپ کو نہیں ہونا، اور آپ کا قبلہ ایگزیکٹ بیت اللہ کو جا کے ٹچ، یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے رخ آپ کا، تو زندگی واقعی اس میں ڈگری آف ڈیفیکلٹی بہت بڑھ جاتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے ہمارے لیے. تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اب تو ایک سے ایک ایپس آ گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنا. قبلہ فائنڈر موجود ہے ٹیلی فون کے اندر، اس کا اہتمام کریں. فرض نماز کے لیے تو ہر ممکن اہتمام کرنا چاہیے کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. اگر بھول چوک ہو جائے تو معذور ہے، گناہ نہیں ہوگا. بس صرف 3 صورتحال ایسی ہیں جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے نماز میں. نمبر 1، انسان سفر میں ہے اور سفر میں نفل پڑھ رہا ہے.
کیا پڑھ رہا ہے؟ نفل، فرض کی بات نہیں ہے، نفل کی بات ہے. ہم ٹرین میں ہوں، کسی جگہ ہوں، اگر یا کسی سواری میں ہوں، گاڑی میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، اگر گاڑی روک کر اتر کے پڑھ سکتے ہیں تو ضرور ضرور یہ کرنا چاہیے. اگر شدید مجبوری ہے تو پھر کچھ اور بات ہے، لیکن اس میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں بیٹھے ہیں جس رخ پر ہیں پڑھ لیں. جہاز میں بعض دفعہ اول تو کم ہی نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کا خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر وہ جس رخ پر بھی جہاز ہوتا ہے بس وہیں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، کوشش ضرور کریں کہ قبلے کو دیکھیں اور پھر اس طرف جس حد تک کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے، ہیومنلی پاسبل، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. نمبر 2، شدید خوف کے موقع پر قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں نہ ہو تو نہ ہو. پھر بہت خوف ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی نماز پڑھ لیں. نمبر 3، اگر کوئی مرض ایسا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنے میں بہت تکلیف ہے مریض کو، تو بھی پھر جس طرف بھی اس کا رخ ہے اسی طرف وہ نماز پڑھ لے. اور یہاں پہ ہم کو جو بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ امت وسط جو ہے وہ متعصب نہیں ہوتی، پریجڈس نہیں ہوتی، اس کا تقلیدی ذہن نہیں ہوتا. ایک تقلید ہے، تقلید سمجھتے، ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ چلتی چلی جا رہی ہے. اور اب پتہ چلا کہ حدیث میں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو اس کو چھوڑ کے اور رسول کا طریقہ اختیار کر لینا، پرانی عادت کو سنت سے ریپلیس کر لینا، یہ ہدایت ہے. اور ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سٹمبل کر جاتے ہیں. بچپن سے ہم نے گردن کا مسا سیکھا تھا، بچپن سے آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا، ہمیں اسی طرح سکھایا تھا کہ سب کر کے پھر گردن کا یوں کر کے کرتے ہیں، پھر آگے سے کرتے ہیں. جب حدیثوں کا علم آیا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی گردن کا مسا نہیں کیا. تو عادت کو جانے میں ٹائم لگتا ہے. ہاتھ آٹومیٹکلی پہلے چلا جاتا تھا، پھر اپنے آپ کو روکتے ہیں. سجدے کا طریقہ ایک ہمیں خاص طریقہ سکھایا گیا تھا. نیت کرنے کا طریقہ ہمیں جو سکھایا گیا تھا ہماری استانی جی نے، کہ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. یاد ہے آپ کو یہ سب کچھ؟ سبھی نے کیا ہے نا میرا خیال ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اتنا ٹائم لگا یہ اپنے آپ کو بتانے میں کہ یہ تقریر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے اس کے بعد سنتوں کی نیت کیسے کرتے تھے. نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے. اب سوچئے کوئی نماز کوئی پڑھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے؟ پتہ ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر بھی کہانی کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اپنے. یہ نیتیں ہوتی تھیں، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اپنے، وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ، وہ تو بھی کھڑے نظر آ رہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف، اور کس طرف منہ ہوگا. اور 2 نفل واسطے اپنے، نعوذ باللہ شرک، اور کچھ پتہ ہی نہیں. تو عادتیں بدلنے میں وقت لگتا ہے کہ نہیں؟ یا بس جم جانا چاہیے کہ نہ جی میری استانی جی نے مجھ کو ایسے ہی سکھایا تھا، کوئی حدیث میرے سامنے آئے مجھ کو تو نہیں ماننی. ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کا خاص طریقہ سکھایا گیا تھا کہ بالکل بچھ کر، کوہنیاں بچھا کر، نیچے ہو کے، سمٹ کے اور دب کے سجدہ کرنا چاہیے. ایسے ہی کرتے رہے. حدیث میں پتہ چلا کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں لباس کے علاوہ، کہ جیسے مرد اور سجدہ کرتے ہیں ایسے عورتیں کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نماز سکھائی، تو مجھے بتائیں صحابیات کو کس نے سکھائی؟ ازواج کو کس نے نماز سکھائی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کس کو نماز پڑھتے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آپ نے فرمایا کتے کی طرح کوہنیاں نہیں بچھاؤ. اتنی زبردست حدیث سامنے ہے، بخاری کی حدیث ہے، کتے کی طرح کوہنیاں نہیں بچھاؤ. اب کوئی کہے کہ نہ جی ساری حیا اسی کے اندر ہے، ہم تو بچھ کر ہی پڑھیں گے، مرضی. تو عادتوں کو بدلنا سنت کے مطابق، یہ ہے دراصل ہدایت یافتہ لوگوں کا کام.
اور کم عقلی کی دلیلیں ہیں کہ ان چیزوں پہ کنٹروورسی کھڑی کی جائے، کہ جو کھلی بے حیائی کے مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں تو نظر جاتی نہیں، اور نماز کے طریقے میں کہہ دے کہ عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مرد کی طرح سجدہ کرے. ہم یہ سنتے ہیں نا ساری چیزیں اپنے معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنائے، اور ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.